بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج ہمارا سنن ابی داؤد کا 19واں سبق ہے اور 19ویں سبق ہم پڑھیں گے باب الاستبراء۔ یہ باب ہے پانی سے پاکی حاصل کرنے کے بیان میں۔ حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن حشام المقري قال حدثنا عبد الله بن يحيى التأوام حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو يعقوب تأم عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمه عن عائشة قالت بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر خلفه بقود من ماء فقال ما هذا يا عمر فقال هذا ماء توضأ به قال ما أمرت كل ما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة۔ دیکھیے قتیبہ بن سعید، خلف بن حشام مقری، عبداللہ بن یحییٰ تأم اور عمر بن عون ابو ایوب عبداللہ بن ابی ملیکہ اور ان کی والدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پیشاب کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پانی کا کوزہ یعنی لوٹا لے کر کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے عمر یہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ وضو کا پانی ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھ کو یہ حکم نہیں فرمایا کہ ہر ایک مرتبہ پیشاب کرنے کے بعد وضو کروں۔ اگر میں ایسا کرنے لگوں تو یہ سنت مؤکدہ ہو جائے گا۔ دیکھیں ہم نے یہاں جو باب بیان کیا ہے باب فی الاستبراء، اس باب کے تحت ہم دو باتیں پڑھیں گے۔ پہلے نمبر پر مقصد باب اور دوسرے نمبر پر سند کے متعلق فوائد۔ مقصد باب میں دو تقریریں ہیں، گویا کہ دو باتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر پہلی وضاحت و تقریر یہ ہے کہ مولا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو لفظ استبراء ہے، استبراء میں سین طلب کے لیے ہے، تو مطلب ہوگا طلب البراءۃ من الحدث، یعنی حدث لائق ہونے کے بعد اس کو فوراً دور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اسی کے تحت حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب کرنے کے بعد لوٹا بھر کے پانی پیش کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما ھذا یا عمر، تو اس پر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آقا پانی لایا ہوں تاکہ آپ وضو فرما لیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر میں جب بھی میں پیشاب کروں تو وضو کروں، اس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا۔ اگر میں ایسا کروں تو یہ طریقہ واجبہ ہو جائے گا، اور تو اس سے معلوم ہوا کہ حدث کے فوراً بعد حدث کو دور کرنا اور وضو کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس مقصد باب کے تحت جو دوسری تقریر یہ ہے کہ حضرت سہارنپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یہاں استنجا بالماء کے معنی میں ہے، یعنی استبراء سے مراد استنجا بالماء ہے۔ امام ابو داؤد علیہ رحمہ استنجا بالماء کا حکم بیان کرنا یہاں چاہتے ہیں کہ وہ حکم یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں یہ واجب نہیں ہے استنجا بالماء۔ تو اس صورت میں ایک سوال ہوگا کہ حدیث میں تو استنجا بالماء کا حکم مذکور ہی نہیں ہے، تو پھر ترجمۃ الباب سے اس کی کیا مناسبت ہو گئی ہے؟ دیکھیں اس کا جواب یہ کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کلما بلت ان اتوضا، یہاں وضو لغوی مراد ہے، یعنی بعض اعضاء کو دھونا مراد ہے، اور بعض اعضاء کے دھونے میں استنجا بالماء بھی داخل ہے۔ تو اب یہاں ایک اور سوال ہوگا کہ بھئی
اگر آپ یہاں استنجا سے اس استبراء سے مراد استنجا بالماء مراد لے رہے ہیں تو اس عنوان سے مراد استنجا بالماء ہے، تو پھر اگلا جو باب اس باب کے بعد جو اگلا باب آ رہا ہے تو وہ باب بھی تو استنجا بالماء کے عنوان سے ہے، تو یہ تو تکرار لازم آ گیا ہے، تو پھر اس سے مراد بھی یہی لینا اور اگلا باب بھی یہ ذکر کرنا، تو یہ تو تکرار ہو گیا، اور تکرار تو حدیث کے ابواب میں مناسب نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ دیکھیں اگلا باب جو باب فی الاستنجاء بالماء کو ذکر کیا ہے، یہ ایک شبہ کا ازالہ کیا ہے۔ جب اس باب سے استنجاء بالماء کا واجب نہ ہونا معلوم ہوا تو شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید سنت بھی نہ ہو، تو اس وجہ سے شبہ تھا سنت بھی نہ ہو، تو اس باب سے ثابت کیا کہ استنجاء بالماء اگرچہ واجب نہیں لیکن استنجاء بالماء سنت ضرور ہے۔ آگے دوسری بات جو ہم نے کہا تھا کہ اس باب کے تحت دو باتیں ذکر کریں گے، دوسری بات سند کے متعلق کچھ فوائد تھے۔ اب یہاں دیکھیں ایک لفظ ہے المقرئی، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اس کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ میم کے فتح کے ساتھ اور قاف کے سکون اور را کے بھی فتح کے ساتھ، یعنی مقرائی پڑھیں۔ تو المقرائی تو جب یہ پڑھیں گے تو یہ ایک دمشق ہے، ایک بستی ہے، اس کی طرف اس کی نسبت ہے۔ اور اگر دوسرا اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں میم کا ضمہ پڑھیں اور قاف کا سکون اور را کا کسرہ، تو المقری یہ یمن کا ایک شہر ہے اور اسی کی طرف نسبت ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو بغیر حمزہ کے پڑھیں، صرف مقری پڑھیں، مقری پڑھا جائے تو اب اس سے مراد ایک اور راوی ہیں جو مشہور قاری ہیں، گویا کہ قرات کی طرف نسبت کی جا رہی ہے۔ تو ایک آگے لفظ حدیث کے اندر آیا ہے کہ المعنی، تو مطلب یہ کہ المعنی واحد، یعنی امام ابو داؤد علیہ رحمہ بتلا رہے ہیں کہ میرے دونوں استادوں کی حدیث کا مضمون ایک ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہاں ایک لفظ آیا حن جسے کہتے ہیں، یہ کنایا ہے تحویل سے، یا مقصود دونوں سندوں کے درمیان فرق بیان کرنا ہوتا ہے۔ یہاں یہ فرق ہے کہ امام ابو داؤد علیہ رحمہ کے 3 استاد ہیں، قتیبہ بن سعید، خلف بن حشام اور عمر بن عون۔ تو پہلے 2 استادوں نے اپنے شیخ عبداللہ بن یحییٰ کا ذکر کیا ہے اور صیغہ تحدیث سے بیان کیا ہے، جبکہ تیسرے نے شیخ کے نام کی بجائے ان کی کنیت ابو یعقوب ذکر کی ہے اور صیغہ بھی یہاں اخبار کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ یہاں سے دراصل امام ابو داؤد علیہ رحمہ کا یہ مختصر سا فرق بیان کرنا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں سبق یاد کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔